دیکھیں اگر وہ نگران حکومت کوئی قانون بنانا چاہے تو وہ آرڈیننس جاری کر سکتی ہے. کیا آپ نے آئین میں لکھا ہے کہ نگران حکومت آرڈیننس نہیں جاری کر سکتی اور وہ کوئی قانون نہیں بنا سکتی؟ مجھے تو آئین میں ایسی کوئی شک نظر نہیں آئی. آپ آرڈیننس بھی جاری کر سکتے ہیں. اسی طرح سینٹ میں اگر انہوں نے کوئی بل پیش کیا ہے وہ بعد ازاں قومی اسمبلی میں تو جانا ہی جانا تھا. اکیلا سینٹ تو کوئی قانون بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے پاکستان میں، چاہے 6 دفعہ پاس کر لیں. اس کے لیے قومی اسمبلی کی منظوری ضروری ہے، قومی اسمبلی کے قوانین کی سینٹ سے منظوری ضروری ہے. اور اگر کوئی چیز ایک ہاؤس میں سینٹ میں سٹاک ہو جائے تو پھر جوائنٹ پارلیمنٹری آپ مشترکہ پارلیمانی وہ اجلاس بلا لیتے ہیں اور اس میں پاس کر لیتے ہیں. لیکن اکیلے سینٹ سے تو کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، ان کے خیال میں یہ قانون ہونا چاہیے اور بطور تجویز انہوں نے سینٹ میں پیش بھی کر دیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہو گئی ہے اور اس سے پاکستان میں کوئی بھونچال آ جانے والی بات ہے. ایک تو موشن پکچرز کے حوالے سے قانون تھا، وہ بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کچھ سیریس بڑا سنجیدہ قانون بھی اگر وہ بنانا چاہیں تو وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں. انہیں آرڈیننس جاری کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور عمران خان کے دور میں تو ہمارے ہاں چلتے ہی آرڈیننس تھے، قانون تو وہاں بنتے کم تھے، آرڈیننس زیادہ تھے. اس دور میں تو آپ کو یاد ہے یہ آرڈیننس بھی جاری ہو گیا تھا کہ انتخابی مہم میں وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور وزیروں کو حصہ لینے کی اجازت ہوگی. اور خود وزیر اعظم نے تمام انتخابی ریلیوں سے خطاب شروع کر دیا تھا آرڈیننس کر کے. آپ بات سمجھیں. ابھی امبر لیول پلینگ فیلڈ اور فری اینڈ فیئر الیکشن، اس کی مجھے اتنی لمبی وہ سنائیں گی نصیحت، تو وہ آرڈیننس وہ بھول جاتی ہیں کہ وہ ایک پرائم منسٹر نے پہلا فیز جب وہ ہار گیا الیکشن کا تو اس نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ میں خود مہم چلاؤں گا اور میں آئین کو سبوٹاج کر کے. الیکشن کمیشن جرمانے کرتا رہا، اس نے آرڈیننس جاری کر دیا. تو اس سے تو بہتر ہے یہ نگران حکومت کا یہ قانون پیش کرنا. تو لہذا میرے خیال میں کوئی کچھ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے. میں نے آپ کو کہا پیپلز پارٹی آج کل سینسیٹیو ہو گئی ہے، اوور ری ایکٹ کر رہی ہے. اسی کا ایک یہ پیش خدمت حساس ادارہ، ہاں وہ بھی ایک حساس ادارہ بنتی جا رہی ہے. مزمل، ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو بیک ٹو امبر، یہی سوال ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں. مجھے مختصراً بالکل یہ بتا دیجیے کہ آپ کو غیر ضروری بھی نہیں لگا؟ نہیں، مجھے غیر ضروری بھی نہیں لگا. انہیں کام کرنا چاہیے مکمل. وہ کوئی بات سمجھتے ہیں کہ ایسا قانون ہونا چاہیے، وہ اپنے دور میں بل پیش کر کے جا رہے ہیں. اگر سینٹ سے ہو جاتا تو قومی اسمبلی کے لیے پینڈنگ ہو جاتا، نہ ہوتا تو مسترد ہو جاتا. میرا خیال ہے انہوں نے بہتر کیا بل پیش کرنے کی کوشش کی. انہیں آرڈیننس کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو امبر، اب میں آپ کے پاس اسی سوال کے ساتھ آ رہا ہوں کہ آج جو اتنی دھواں بحث ہوئی اور اتنا کڑی تنقید ہمیں رضا ربانی صاحب، پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب سے ہمیں سننے کو ملی، جس کے بعد اس کے اوپر مزید کارروائی کو مؤخر کر دیا گیا. کیا یہ بے وجہ تھی یہ اتنی کڑی تنقید اور اتنا واویلا ایک معمولی سی چیز کے اوپر، جیسا کہ مزمل صاحب نے ہمیں کہا کہ بھئی اگر انہوں نے کر بھی لیا تو کیا ہوا؟ ویسے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی حساس ادارہ ہوگا ضرور، لیکن اصول کی بنیاد پر بات کریں تو انہوں نے غلط بات نہیں کی. میرے خیال میں مزمل شاید جو ان کا جو ایک دلیل دینے کا جو ایک فریم ورک انہوں نے جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کیا تھا اس وقت سب غلط تھا، صحیح تھا، اس کا موازنہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف آرڈیننس فیکٹری اس کو کہلایا جاتا تھا قانون سازی کے حوالے سے، تو وہ اگر اس وقت کوئی بھی مانتا نہیں تھا کہ یہ درست ہے تب بھی اعتراض اٹھاتے تھے. وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کا اصول کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اصول کیا ہے؟ اصول اگر پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی منتخب حکومت کی بات ہو کہ قانون سازی کا عمل وہ اسی لیے مشاورتی ہوتا ہے، کمیٹیز کے تھرو ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے بحث ہوتی ہے تاکہ جو قانون بنے اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں جو پارلیمان میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کی مشاورت شامل ہو، ان کی انپٹ شامل ہو، ان کے اعتراضات شامل ہو، اور وہ پھر زیادہ دیر پا ہوتا ہے اور وہ بہتر قانون جنرلی بنتا ہے. ضروری نہیں ہے. دوسری طرف اگر ایک غیر منتخب حکومت ہے جو ظاہر نگراں حکومت اس وقت ہے،
ان کو پتہ ہے کہ ان کی مدت فروری میں انتخابات ہو جانے ہیں، ختم ہو جانا ہے، تو کیا ضرورت ہے اس وقت قانون سازی کرنے کی؟ کتنی جلدی ہے؟ کیوں اتنی جلدی ہے؟ کیا مجھے ویسے ان کچھ ماہ میں ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک منتخب حکومت ہی سمجھ رہے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اصول تو یہی ہے نا کہ قانون سازی کا جو عمل ہے، سب سے پہلے جو ایک پالیسی جو بناتے ہیں وہ جو حکومت جو لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، کیونکہ نگراں حکومت ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے نمائندے تو نہیں ہے، ایک عارضی طور پر ان کو، جیسے آپ نے بھی کہا عامر صاحب، ڈے ٹو ڈے گورننس کے لیے انتخابات تاکہ ٹھیک طریقے سے ہو جائیں، وہ پروسیس پورا ہو جائے، اتنی سی ان کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو قانون سازی ہے یہ بات کے لیے انتظار نہیں کر سکتی، کتنی ضروری ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک میرا جو سینس ہے اس نگراں حکومت کا، کہ وہ اپنے آپ کو منتخب نمائندے ہی سمجھ رہے ہیں، اور جس وجہ سے ان کو کوئی حرج نظر نہیں آ رہا، اور شاید آئین کے مطابق حرج ہوگا بھی نہیں کہ وہ قانون سازی کریں، لیکن اصول تو یہ ہے کہ قانون سازی اگر ٹھیک طریقے سے کرنی ہے تو منتخب نمائندوں کا حق ہے کہ وہ پیش کریں، وہ صحیح طریقے سے جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، سینیٹ اور نیشنل اسمبلی، اس سے گزرے اور پھر منظور ہو۔